اس سیکشن کے خلاف نہ ہم کھڑے ہوں گے بلکہ ہم اپنی عوام سے بھی یہ مطالبہ کرتے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، اپنے شہداء کا ساتھ دیں۔ ایک مرتبہ پھر سے موقع ملے گا ہماری ملٹری عدالتوں کو، جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہمارے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، ہمارے تمام شہداء جو شہداء فورم میں آپ سے متقاضی ہے اس چیز کا کہ آپ خدا را یہ سیکشن 2(1)D کو ختم کریں۔ فوجی عدالتوں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو غیر فعال کرنے سے ملک میں ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر نے جنم لے لی ہے، جو کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ملک بھر کے جو الیکٹرانک میڈیا چینلز ہیں ہمارے، میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے لیے یہاں پہ تشریف لے کے آئے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو دن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کی تاریخ۔ جی، میرا نام انور زیب ہے، میں ممبر بھی ہوں کلفٹن نگر میں، اور میں شہید فیملی سے ہوں، شہید کا بھائی ہوں میں چھوٹا۔ اور آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد ہمارا یہ کہ ہم نے انشاءاللہ شہدائے پاکستان کے جتنے بھی ہمارے، چاہے وہ آرمی کے ہیں، نیوی کے ہیں، ایئر فورس کے، جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں، الحمدللہ ہم نے ایک شہداء فورم بنائے پورے پاکستان کے لیے۔ اور اس کے بنانے کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو ریسنٹ ایک آپ تمام دوستوں کی نظروں سے گزرا ہوگا، جو ملٹری کورٹس کی بندش کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ملٹری کورٹس کی جو بندش ہے یہ بلوائیوں انتشاریوں کی سہولت کا باعث بن سکتا ہے۔ خدا نخواستہ 1952 سے جب سے پاکستان ہمارا بنا تو سیکشن 2(1)D جو تھی، جس کی وجہ سے ملٹری کورٹس جو تھی ان کو سہولت تھی، آسانیاں تھی، وہ دہشت گردوں کے خلاف، بلوائیوں کے خلاف اور اس طرح کے جو ٹیررزم کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے، بالخصوص جاسوس وغیرہ۔ اور میں اس وقت اس تاریخی دن کے موقع پہ جو ہمارے یہاں پہ آج شہداء فورم کے جمع ہونے کا جو مقصد ہے، جو کلبھوشن یادو کا آپ کو پتہ کہ جس طریقے سے کیس چل رہا تھا، جس میں ہمارا ازلی دشمن بھارت جو ہے وہ اپنے جاسوس کو، جو انٹرنیشنل جاسوس ہے جس نے اس ملک میں نہ صرف ٹیررزم کے واقعات کروائے بلکہ لسانی، مذہبی اور فرقہ وارانہ فسادات میں یہ شخص یہاں پہ شامل رہا پورے پاکستان کے اندر، اس انٹرنیشنل جاسوس کی آسانی کا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو سیکشن 2(1)D جو ہے 1952 کا، اس کی بندش سے، ملٹری کورٹ کی بندش سے آپ انٹرنیشنل دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل دنیا میں جہاں پہ اب دوبارہ سے یہ کیس کھلنے جا رہا ہے، جب وہاں پہ کیس کھلے گا، جو انٹرنیشنل عدالت ہے وہ جب کہے گی آپ کے اپنے ملک میں، اس وقت آپ کے اپنے ملک میں اس حوالے سے جو سیکشن تھا 2(1)D اس کو ختم کر دیا گیا ہے، تو یہ جتنی بھی ہمارے پورے پاکستان میں، جس میں کچھ یہ ہماری بہن گلگت بلتستان سے، یہ ہمارے دوست کوئی پنڈی سے، کوئی اسلام آباد سے، کوئی کراچی سے، کوئی میرپور خاص سے، کوئی ٹھٹا سے، آج پورے پاکستان کی جو تاریخی دن کے اوپر تمام ملکی جو شہداء ہیں انہوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا ہے، انہوں نے ایک پلیٹ فارم ترتیب دیا ہے، اور انشاءاللہ منڈے کے دن جا رہے سپریم کورٹ کے اندر ہم پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں۔ اس سیکشن کے خلاف نہ ہم کھڑے ہوں گے بلکہ ہم اپنی عوام سے بھی یہ مطالبہ کرتے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، اپنے شہداء کا ساتھ دیں۔ اور ہمارے اس حوالے سے کچھ مطالبات ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا اس حوالے سے جو ہمارے مطالبات ہیں انشاءاللہ ہمارے دوست جو ہیں وہ اس کی کاپیز بھی آپ سے شیئر کر لیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے شہیدوں کا جو خون ہے وہ کائنڈلی آپ رائے گاہ نہ جانے دیں، ہم اپنی عوام سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں کہ فوجی عدالتوں کو کائنڈلی آپ اپنا کام کرنے دیں۔ یہ جو سیکشن 2(1)D جو 1952 کا ہے اس کو فل فورس پہ دوبارہ نافذ کیا جائے، تاکہ فوجی عدالتیں اپنے، جن کے کریڈیبلٹی آپ نے خود دیکھا جس طریقے سے وہ وہاں پہ فیصلے، آپ مجھے بتائیں کہ عام جج جس کے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے نہ کوئی اس طریقے کے وسائل ہے، وہ کس طریقے سے ایک بڑے دہشت گرد کا فیصلہ دے سکتا ہے؟ ایون کلبھوشن یادو کیس کے حوالے سے کافی ساری مشکلات ہیں سول کورٹس کے لیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ 1952 سیکشن 2(1)D ختم ہوگا تو ایک مرتبہ پھر سے موقع ملے گا ہماری ملٹری عدالتوں کو، جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہمارے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، ہمارے تمام شہداء جو شہداء فورم میں آپ سے متقاضی ہے اس چیز کا کہ آپ خدا را یہ سیکشن 2(1)D کو ختم کریں۔ اور دوسرا ہمارا یہ ہے کہ عالمی عدالت میں جو زیر سماعت کلبھوشن یادو کیس ہے، اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو ہر صورت بحال کیا جائے۔ تیسرا جو ہماری ڈیمانڈ ہے، حساس اور قومی تنصیبات کو
ہرگز غیر محفوظ نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ جب یہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے ہمارا، یہ بیسیکلی جاسوسوں کے حوالے سے بنائے گئے۔ آپ دیکھیں ریسنٹ جس طریقے ملک بھر میں دہشت گردی کے لہر میں اس قدر شدید اضافہ ہوا، اس کی وجہ ہے کہ جو ان کا جاسوس نیٹ ورک ہے ان کو یہ چیز پتہ چل چکی ہے کہ پاکستان بھر سے 2&D کو ختم کیا گیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جاسوسوں اور غداروں کی حوصلہ شکنی کی جائے اور ان کے سزا دینے والے قوانین کو بالخصوص 1952 کے سیکشن 2&D کو فل فورس سپریم کورٹ بحال کرے۔ اس سے ملکی سلامتی کو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کسی صورت داؤ پہ نہ لگایا جائے۔ جاسوسی کے نیٹ ورکس اور شہداء کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچانا ہمارا اور آپ کا، اس الیکٹرانک میڈیا کا، اس شہداء فورم کا اور ہماری تمام عوام کا متفقہ یہ فرض ہے کہ ہم ان قاتلوں کو، شہداء کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ فوجی عدالتیں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بحالی ہی ایسے عناصر کو سزا دلوا سکتی ہے، وہ کیپیبل بھی ہیں، ان کے پاس سیکیورٹی بھی ہے اور وہ بہتر انداز میں کام کر سکتی ہیں۔ ہماری چوتھی جو ڈیمانڈ ہے، ملک کے غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہیں۔ فوجی عدالتوں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو غیر فعال کرنے سے ملک میں ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر نے جنم لے لی ہے، جو کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا ہمارا ملک، ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں، بالفضل سپریم کورٹ سے ہم سوال پوچھتے ہیں، کیا ہمارا ملک موجودہ حالات میں دہشت گردوں اور عسکریت پسندوں جاسوسوں کے مقدمات کو سول عدالتوں میں طویل مدت تک لٹکانے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو خدا را ہم بار بار آپ سے ریکویسٹ کریں کہ 2&D کو فل فور ختم کیے جائے۔ کیا قانونی مشگافیوں اور عدالتی استداد کی کمی کا فائدہ دہشت گردوں کی باعزت رہائی کی صورت میں ہونا چاہیے؟ کیا عوام اس چیز کے لیے تیار ہے کہ ان سول عدالتوں میں ان کے کیسے لٹکے رہیں اور یہ لوگ کھلے دندناتے رہیں؟ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آفیشل سیکریٹریٹ جاسوسی نیٹ ورکس اور دشمن قوتوں کے مذموم عزائم سے نمٹنے کے لیے استحکام پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ ایک بہترین 1952 سے آج تک یہ بہترین مؤثر ہتھیار کے طور پہ کام کر رہا تھا، جس میں ہماری ملٹری کورٹس جاسوسوں کے خلاف اور ان دہشت گردوں کے خلاف اپنے ڈیسیشن دے رہی تھی۔ اس کی غیر فعالی حقیقی معنوں میں ملکی سلامتی کو داؤ لگانے کی مترادف ہوگی، جس کے یہ شہداء فورم کسی صورت بھی اجازت نہیں دے گا۔ لہٰذا ہمارے تمام شہداء فورم کا یہ مطالبہ ہے آپ سے، یہ مطالبہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو سپریم کورٹ ہر قیمت پر ملک و قوم کی سلامتی کے ضامن کے طور پر دوبارہ بحال کرے۔